एयर वाइज जिंदगी शो आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैं साजिद हसन। ज़िंदगी भी साजिद हसन। ज़िंदगी इस वक्त यही डिस्कस करने के लिए मैंने अमीन गुरजी को बुलाया हुआ है। अमीन के बारे में आपको मैं जो भी कुछ बताऊंगा वो बाद में बताऊंगा, अभी तो इनसे बात करते हैं। अमीन, लॉन्ग टाइम साजिद, क्या हाल है आपका? मेरा हाल तो चल ही रहे, आप बताएं आपका क्या अभी तो मैं जवान हूँ। मैं हमेशा जवान रहूँगा। ओ मेरी जान, मैंने सोचा ही नहीं है बुरा होने का। ना होना, क्या फ़ायदा बुरा होने का? That's right. कोई फ़ायदा नहीं। I mean, I remember my father. I mean, वो सबसे जवान आदमी था मेरे बहुत father ज़्यादा। साहब। आई थिंक मैंने उनको कभी भी कोई ऐसे नेगेटिव इमोशंस के साथ नहीं देखा। नहीं, नेगेटिव इमोशन को रखता ही नहीं था, उनका दिल साफ था। He was a pure man. How was your childhood? What kind of parents was Raro and Gulli? Oh, they were fantastic. I mean, मुझे इतनी आज़ादी मिली ना साजिद, to do whatever. जो कुछ भी मुझे बनना था, I was. I could do whatever. बाल लंबे करो, बाल छोटे करो, जो करना है करो। कोई मारपीट नहीं। कोई मारपीट नहीं। कोई बस डिसिप्लिन एक ही उन्होंने दरख्वास्त की थी कि आर्टिस्ट ना बनो। Yes. And और I said, वही तुमने पूरी की। And I said, देखो, no problem. मुझे आर्टिस्ट नहीं बनना और मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है। Okay. Don't worry about it. So, but पता नहीं ना जिंदगी का। सारा पढ़ के आप वापस आ गए और आपने फिर यहाँ के एक आर्टिस्ट की हैसियत से काम शुरू किया एंड गुलजी वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। Well, शुरू में ये था ना कि मैं 2 साल अमेरिका रहा, वहाँ मैंने गुजारे न्यूयॉर्क में, आफ्टर ग्रेजुएशन येल से आई वाज इन अमेरिका। तो उसके बाद मैं वापस आया, एंड फिर वापस आया तो आई रिमेंबर गोइंग टू अली इमाम साहब कि देखें अली इमाम साहब मुझे आप शो दें। उन्होंने कहा कि देखें कि स्कल्पचर तो बिकता नहीं है, इट्स प्रॉब्लमैटिक। नहीं अली इमाम साहब मुझे शो दें। एंड मैंने 6 महीने मैं उनके सर पर बस लगा रहा जब तक अली इमाम साहब के, एंड देन फाइनली ही गेव मी अ शो और फिर मेरी आर्टिस्ट जिंदगी शुरू हो गई। गुलजी का एक बहुत बड़ा नाम था एज एन आर्टिस्ट, एज ए पेंटर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे वो एक वेरी वेरी बिग फोरम जो दुनिया की आर्ट के हवाले से। फिर उनके बेटे की हैसियत से एक स्टिग्मा भी होता है, एक बहुत बड़ा नाम। एब्सोल्युटली साजिद, एब्सोल्युटली। देखें आर्ट हिस्ट्री में या तो बेटा होता है या तो वालिद साहब होते हैं। इट्स वन और द अदर, इट्स नेवर बोथ। सच बात। सो इट वाज फनी ना। बट मीडियम्स डिफरेंट, वो पेंटिंग में ज़्यादा थे, आप बट आर्ट होता है ना, आर्ट होता है। एंड आई वांट चलो वो आई डोंट वांट टू पुट यू एट अ प्लेस बट आई एम सेइंग अगर दोनों को आप जज करें तो हु वुड यू थिंक is a better artist? Oh, my father! Come on, dude. Also, देखें आर्ट होता है ना, दिल की, मेरी जान आर्ट एक दिल की चीज़ होती है, ठीक है ना? अगर सच्चाई हो आप में, हाँ ये बात, आप एक बेहतर दूसरे से नहीं होता। इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट, एक दिल की चीज होती है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि आर्ट आप की एक क्या ऊंचा है, आप एक नीचे, ऐसी चीज नहीं होती। आई नो कंपैरिजन रोड ये Yes. करने में, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आर्ट की जरूरत क्या है? कई लोग तो कहते हैं आर्ट की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आर्ट को तो बैन होना चाहिए। बैन होना चाहिए, खत्म। कौन हो तुम लोग? तुम लोगों ने खराब की है नस्लें। एग्जैक्टली, हम सब खराब बेरारवी का शिकार कर रहे हो। कौन हो? अच्छा, पैसों के हवाले से ये जो एक आर्ट है पाकिस्तान में, उसकी अप्रिसिएशन उस तरह से है जैसे दुनिया भर में ये समझते हैं आप, इसी वजह से आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं अपना आर्ट? अब तक बहुत ज़रूरत है कि आर्ट की सपोर्ट की जाए, मीडिया से, गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर से। हम अपने आर्ट को सपोर्ट करें। देखिए ये हमारी तहजीब है, जब तक हम अपनी तहजीब के पीछे नहीं कुछ डालेंगे तो हमारी तहजीब नहीं होने वाली। हम एक सिविलाइज लोग हैं साथ। आम पब्लिक जो है उसके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है पेंटर्स स्कल्पटर्स के हवाले से कि आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या अचीव किया हुआ। आजकल हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट बाहर दिखा रहे हैं, बट उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता कि इस मुल्क में भी कुछ करें, क्योंकि ये पैसों के हवाले से बहुत कमी है। ये वजह हम हर वक्त सोचते हैं कि हमारी बाकी दुनिया हमें कैसे देखेगी, बाकी हमारा परसेप्शन क्या होगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि हम क्या हैं, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें रिजीम्स पॉलिटिकल, इसमें आप कितना समझते हैं कि यार मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता हूँ, नहीं, मैं दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी।
ہم آرٹسٹ ہیں, مجھے آرٹسٹ ہی مگر آرٹسٹ تو پولیٹیکل ہوتا ہے. آف کورس پولیٹیکل ہوتا ہے, مگر بٹ اتنی بتاتا نہیں آبویس نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں آبویس ہو نہ ہو, لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ ایک شہر میں Of رہتے course, ہیں, of course. آپ پاکستان میں رہتے نہیں, ہیں. آزادی بہت ضروری ہے جی, آزادی, دل کی آزادی اور روح کی آزادی, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پاکستان میں آپ رہتے ہیں جی. امین, آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں, شور. اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے چوز کیا ہے کہ نہیں یہاں رہا جائے. اس کی میرا کوئی دماغ شاید ذرا سا خراب ہے نا. نہیں نہیں ایسا نہیں. ہم بھی رہتے ہیں یار امین, آپ کا دماغ بھی خراب ہے. آئی لو اٹ بیکاز تو یہ ملک جو ہے نا یہ ماں کی طرح میری. فرگیٹ پاکستان, آپ کراچی میں رہتے ہیں, یہ تو ایک حصہ بھی نہیں ہے اس کا. جتنی پرسیپشن ہم نے خراب اپنی خود کروا دی ہے. دیکھیں پرسیپشن کو چھوڑ دینا ساجد, جو ہے وہ ہے. اٹ از واٹ اٹ از. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ہم فکرہ استعمال کر لیں, اٹ از واٹ اٹ از. ہم ہیں جو ہیں. ہم بات کرتے ہیں جب ایک گلوبل ولیج کی, اور ہم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسے کہ ہم لوگوں نے خود بہت ڈیمونائز کر دیا اپنے ملک کو. ہم خود ہی, ہمارے لوگ اتنی زیادہ شکایتیں لگاتے ہیں دنیا میں. بٹ وہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے نا, ہم ایک کھلے لوگ ہیں, ہمارے پاس ایک کانفیڈنس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کرٹیسائز کر سکتے ہاں, لیکن اپنے خاندان کی باتیں باہر جا کے کہنا یار کوئی ضروری نہیں ہے. وہ I کون know, سا سن رہے ہیں, but وہ کون سا سن لیں گے. بٹ ایک آڈینس ہوتا ہے نا ساجد, اگر آپ کو اٹینشن چاہیے باہر کے ملکوں کے, then you have to complain about yourself. دیکھیں میں ہر وقت کتابیں پڑھتا ہوں, I read novels non-stop, and ایک vast information, I mean, it's فکشن میں کیا fantastic انفارمیشن fiction. ہے, فکشن میں کیا انفارمیشن. Oh, there is the stories, Sajid, کہانیاں ہیں. کون سی کہانی پڑھی؟ Oh, there's so many, Sajid. I read constantly. نا میں ایک ختم کرتا ہوں تو دوسرا شروع کر لیتا ہوں. ایک What about Picasso? Let's talk about Picasso, Salvador Dali. ان دونوں میں سے کسی کو. Of course, Sajid, there's a whole, there's a whole art history. Picasso کو بھی چھوڑ دیں, Michelangelo کو لے لیں, take this great, mosque in Lahore, like, I mean, humanity, انسانیت نے اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں افریقہ میں, ایشیا میں, ساری دنیا میں. گندھارا کو لے لیں. گندھارا کو لے لیں, ذرا بتائیں, گندھارے میں چوریاں بھی بڑی ہوئی ہیں, ایسا ہوا ہے نا. Of course, ساجد, دیکھیں ہم نے اپنے آرٹ, اپنے ٹریجرز کو نہیں رکھا نا ساجد. ہم اپنی خود کی عزت نہیں رکھتے, اور کون رکھے گا ہماری عزت. اور دشمن سے ایکسپیکٹ بھی کیا کرے گا, وہ تو گھٹیا بات کرے گا ہی کرے گا نا. آپ یہاں اگر ہم اس پہ جھگڑا کر کے اپنے آپ کو ہی مارنے لگیں, یہ بھی. اور دیکھیں ایک کانفیڈنس ہوتا تھا ایک زمانے میں مسلمانوں کا, ہم ایک سویلائزیشن ہیں, یہ لوگ بھول گئے. اسلامک سویلائزیشن ایک تہذیب ہے, اس میں آرٹ ہسٹری ہے. جو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسلمانوں نے بنائی, Oh my God. جو سائنسی اکمپلشمنٹس انہوں نے کی ہوئی ہے. ابھی ہم ذرا انسیکیور ہو گئے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم ہل جاتے ہیں. ہاں, اور جو کوئی بھی بکواس کر رہا ہے, کوئی چھوٹی چیزیں, مٹی پاؤ جی, یہ آپ کیا پنجابی, آپ پنجابی تو نہیں ہے. ہاں نہیں بالکل, میں اندر سے بہت پنجابی. مٹی پاؤ جی, مٹی پاؤ. مٹی نہیں پا سکتے بھی, ایسی چیزیں نے چھڈا کے نہیں ہونا, یاد رکھیں. نہیں نہیں, بات ہی کہ جذباتیت سے ہم بہت زیادہ کام لیتے ہیں, دیٹس ٹرو. مگر آپ بھی جذباتی ہیں, ہر آرٹسٹ جذباتی نہیں ہوتا. تم اتنے جذباتی ہو, پورا محلہ ہل رہا ہے. میں گورنمنٹ کو تو نہیں سنبھالتا نا, میں تو چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں. جی خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں امین گلجی میوزیم سے زندگی وتھ ساجد حسن میں چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک, پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. Yes, ladies and gentlemen, I am at Amin Gulji Gallery. This was, of course, dreamt by the great Gulji himself, his father, Amin Gulji. کیونکہ گلجی جب بھی بات کرتے تھے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی بہت بڑے آرٹسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہوں. اور وہ آرٹسٹ یہ موجود ہیں اور اب اپنی سپریم گلوری میں موجود ہیں. تو ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم امین گلجی میوزیم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آئیے امین گلجی سے بھی بات کر لیتے ہیں. پورا بنا کتنے سال لگے اس میں؟ یہ میرا حصہ ہے, یہ امین گلجی گیلری ہے, اور اس کو تقریباً 2 سال لگے بنتے ہوئے, 2 سال لگے. اور کنسیو کرنے میں کتنے سال لگے؟ کنسیو کرنے میں تو ذرا زیادہ وقت لگ گیا. اس کے لیے ڈیزائن. اس کو ڈیزائن کس نے کیا تھا؟ میرے والد اور والدہ کا حصہ نیر علی دادا نے ڈیزائن کیا تھا, اور میرا حصہ
کشور رضوی جو ابھی ییل میں آرٹ اور اسلامک آرٹ اور آرکیٹیکچر پڑھاتی ہیں. اچھا تو آپ نے ان کو فری ہینڈ دیا تھا کہ نہیں دیکھیں جب یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے جب آپ اسکلپچر بناتے ہیں یا آرکیٹیکچر بناتے ہیں آپ اسپیس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. سو یہ بہت ضروری چیز تھی میرے لیے. جب سے میں نے سوچا تمہارا انٹرویو کروں گا امین اس وقت تک میں یہ سوچتا رہا کہ یہ بات کرنی چاہیے مگر کرنی چاہیے. یہ دکھ ایسا ہے کہ جس کو آپ نے تو ایک بیٹے کی حیثیت سے محسوس کیا ہی ہوگا. ہم سب نے پاکستان میں جس دہشت اور جس دکھ سے اس انسیڈنٹ اس سانحے کو دیکھا جہاں دو بہت ہی قداور شخصیات کا قتل ہوا تو اس ہمیں آئی نو کہ یہ بہت ایک دل کی اداسی آتی ہے اس میں اور آدمی نہیں اس کو فیس کر پاتا اس طرح سے. لیکن کیا ہوا اور کس طرح سے آپ اس پورے مرحلے سے گزرے اور کیا اس سے نکالا ہے آپ نے؟ والدہ اور والد کا قتل ہوا دونوں کا ہوا. گلجی اینڈ مائی مدر اینڈ مائی فادر ور مرڈرڈ ساجد. اور میری تو Where were you? I was here. میں یہاں تھا اور میں نے I was the one who found them? I did. I found them. اور you know میری تو زندگی بس ختم ہو گئی اس وقت. I died. میں مر گیا. ایک اور وہ سب کچھ میرے لیے تھے. وہ میرے خالی والدین نہیں تھے وہ میرے سب سے جگری دوست تھے. I mean they were the closest people to me. They were everything. So میں مر گیا. اور کس نے کیا کیوں کیا موٹیویشن؟ وہ تو پولیس واز ویری گڈ. انہوں نے وہ پتہ کیا they found the killers. وہ جیل گئے 9 سال ان کا ٹرائل چلا. پھر 9 سال اس کے بعد ایک ہی مرڈر کا 3 مرڈر ہوئے. مائی فادر مائی مدر اور ان کی جو میٹ تھی اور خالی ان کو ایک ڈیتھ سینٹنس ملا rather than triple death sentence. But جو ہوا وہ ہوا. اینڈ اس وقت تو one falls on religion ساجد. غصہ تو یہ آتا ہے کہ ایک ملک پہ بھی غصہ آنے لگ جاتا ہے کئی لوگوں کو. دیکھیں غصے کی بات نہیں ہے یہ. My parents were full of life. They were believers. وہ ان میں ایمان تھا. ایمان not just in their religion but in the concept of Pakistan. اور مجھے and you have to go to that belief وہ ایمان پر کہ ایمان ہونا چاہیے اور وہ ایمان کو چلنا چاہیے اور یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بہت ضروری چیز ہے. اس وقت تک جب تک یہ دونوں موجود تھے مجھے پتا ہے ہم سب کو پتا ہے کہ تم ایک بہت پروٹیکٹڈ انسان تھے. بہت پروٹیکٹڈ. You were like a child that shield. I'm still a child. میں اب تک بچہ ہی رہا ہوں. مگر اس کے بعد جانے کے بعد تو کچھ بدلا. معصومیت ہٹ جاتی ہے ساجد. اور one has to come across آدمی اور مختلف حصوں کو دیکھتا ہے پاکستان کے جو پہلے آدمی نہیں. I didn't deal with it پہلے نہیں ڈیل کیا تھا اس کے ساتھ. بٹ then you just think of جو مرضی ہے کیا کہتے ہیں سبمیشن رائٹ. ڈپریشن میں تو آج کل ہم پوری دنیا ہے. میں ڈپریشن دیکھیں مجھے وہ لگژری نہیں تھی ڈپریشن. وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس اتنی رسپانسبلٹیز تھی کہ میرے پاس کوئی ڈپریشن کی وہ لگژری نہیں تھی کہ ہم بس میں ڈپریسڈ ہوں اور کوئی نہیں تھا. کون سنبھالے گا چیزیں میں ہی تھا. تو یہ اسٹرینتھ کہاں سے ملی گئی ہمیں؟ پتہ ہے کہ کس سے ملی؟ یس I am a believer ساجد. I'm a fool. میں تو ایڈیٹ ہوں نا. میں تو I'm a stupid Muslim. وہ تو ٹھیک ہے صحیح ہے. The thing that kept me alive جو مجھے اس کے لیے 2 شوز میرے پلان تھے پہلے سے. ایک تو کوالالمپور میں پیٹرونس میوزیم میں اور دوسرے دبئی میں. اور اس وقت میری جو کمر تھی نا بالکل ختم ہو گئی تھی. مجھے 1 گھنٹہ لگتا تھا بس 4 قدم چلنے کے لیے. چلتا تھا اور ہر چیز درد تھی میرے اندر. مجھے بس کرنا تھا اس کے لیے شوز پہلے سے سالوں پہلے یہ بکنگ ہوتی ہے نا. مگر یہ کمٹمنٹ والدین نے جو تمہیں ایک سینس آف کمٹمنٹ دیا اس کی وجہ سے. میری ممی ہر وقت مجھے کہتی تھی کہ اٹس نیور دیر از نو ایکسکیوز ناٹ ٹو ورک. کوئی بہانہ نہیں ہے کام نہیں کرنے کے لیے. اینڈ دیٹس دی وے میں اپنی امی کا بھی بیٹا. یہ بات بالکل سچ ہے. وہ مجھے کہتی تھی وہ شی یوزڈ ٹو ٹیل می نا کہ اگر ساجد اگر میں نہیں ہوتی نا تو گلجی تو کچھ بھی نہیں کر پاتی. نہیں وہ دونوں ایک پارٹنرشپ تھے. تو پھر میں مجھے 2 گھنٹے لگتے تھے ورک شاپ چلنے میں. اور میں بٹ وہی چیز مجھے موٹیویشن یہی تھی کہ بس دیٹ کیپٹ می الائیو صاحب. مجھے وہ زندہ رکھا. میں نے دیکھا تم اپنے یو فال ان لو ود یور پیسز دی تھنگز یو کریٹ. نو آئی فال ان لو ود یو ساجد. یہ بات سننے کا
I love Amin too. I mean, you know, it's been such Nothing a like a long good time. man, यार. It's been such a long time between you and me. देखो कितने दौर गुजरे. अभी मैं इसको ही याद कर रहा था. मुझे याद है जब वो लेपस का काम कर रहे थे गुलजी. बिल्कुल. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर. Yes, तो आजकल दोनों आप ने किस काम पे काम कर रहे हैं यार? पहले तो मेरे शोज थे फ्रांस में, वो सारे कैंसिल हो गए. इसके लिए ये सारी लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ. तो मैंने अपनी तवज्जो कराची में लगा दी. अगर इधर नहीं होता तो उधर हो जाएगा. तो 3 शोज हमने किए. मैंने की एक तो लाल जादू में और सारा पगनवाला ने दोनों क्यूरेट किया था, दोनों ने साथ. और हमें बंद करना पड़ा इसके लिए, कोरोना वायरस हिट हो गया. और 15 मार्च था, द आइज ऑफ मार्च. तो पहली दफ़ा मैं गया और कहा कि देखो कोई नहीं आए, आप बस लाइव फीड पे ये शो देख लें. फिर मैं, सारा और एडम फाही मजीद ने एक शो किया, ट्रोजन डोंकी. 85 आर्टिस्ट थे सारी दुनिया से. एक वर्चुअल शो था. और उसके बाद हमने किया दिस वॉल्स कुड टॉक, जो हमने ड्राइविंग मूवी की तरह किया इन द विलेज रेस्टोरेंट. कुछ आप लोग कुछ प्रैक्टिकल उसमें नहीं जाना चाहिए कि क्या? कश्मीर के ऊपर एक पूरी आप एक सीरीज बनाएं. देखिए मैं इराक के प्रोपेगेंडा ऊपर. नहीं करता हूँ, नॉट इवन फॉर द थिंग्स आई बिलीव इन. साजिद, आर्ट को एक आज़ादी होनी चाहिए, दिल की, दिमाग की और रूह की आज़ादी होनी चाहिए. वो आज़ादी में आई एम इंटरेस्टेड इन. दुनिया भर में ले लो, हमारे यहाँ छोड़े अब आप. हमारे यहाँ तो जो मेयार शो है दुनिया भर में लेना आप. और ट्रम्प ने क्या हालत कर दी है, बेड़ा गर्क. ये मोदी साहब जो आ गए हैं, ये क्या हो क्या रहे. Now you're happy about Pakistan, aren't I'm you? very happy. कम अभी से आप कम खुश इमरान होंगे ना खान है हमारे पाकिस्तान पास यार. ये 2 ड्रैकुलास को देख के फिर अच्छा लगता है. ये देखो दुनिया इज क्रेजी ना. हम एक वी आर गोइंग थ्रू बहुत अजीब और गरीब वक्त से हम गुजर रहे हैं. उल्टी सीधी दुनिया हो गई है. जिंदगी के बारे में बताओ मुझे कि एज एन आर्टिस्ट जिंदगी क्या है. प्यार है जानी सबसे, सबसे है ना. बगैर वजह के. ट्रम्प से भी प्यार है. ये आदमी सब आप ट्रम्प से भी प्यार कर रहे हैं. ये ऐसी बात है. व्हाई नॉट साजिद. प्यार, दिल एक अच्छी चीज है जिस सबको देना चाहिए. मोदी से भी प्यार है. Well, कई जगह रुक जाती है, दिल चाहता है कि नहीं. Now, thinkers all over the world, अब Yeah. दुनिया बदल रही है. वो और फिर बदलती है, एट द सेम टाइम कुछ नहीं बदलता. इट्स अ फनी थिंग, राइट. ये कोविड के बाद स्पेशली हम समझते थे कि अब तो दुनिया वैसे ही मर रही है, इंसानियत को बचने की देखिए जरूरत ये है. कोविड ये एक बहुत अफसोसनाक चीज़ है. इसके लिए पहले से जो गैप था, जो बहुत अमीर थे और जो बड़े गरीब थे, Capitalism. बहुत बहुत एक्सट्रीम फर्क था. पड़ गया. और भी एक एक्सट्रीम हो जाएगा. कैसे रेजिस्ट करें. आई डोंट नो साजिद, मुझे नहीं आर्ट पता. के थ्रू गालियां दे के चले अमीर हो गया तो गैर में जरा लाख प्यार दिलाने. दे दो ना लोगों को. मैं तो यही, मेरा एक दोस्त है वो कहता है यार तू बड़ा कमीना है, अपने आप को गरीब रख के ना तू गालियां अमीरों को देता है. यस प्लीज. क्योंकि कई अमीर बड़ी अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं, बिकॉज अभी अमीरों का ही दौर है. आप देखिए पॉलिटिक्स में सारी भी दुनिया ऐसी चल रही है. ये खाली पाकिस्तान की चीज़ नहीं है. जो गैप है अमीरों और गरीब के दरमियान, ये सारी दुनिया में तो ये ज़्यादा हो गया है. टेक्नोलॉजी से क्या समझ रहे हैं आप. क्या ये टेक्नोलॉजी जो आ गई है बिल्कुल खड़ी हुई, एल्गोरिदम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो चीज़ें सिस्टम्स बना रही हैं, इसमें इंसान की अब जो विल है, जो एक फ्री विल थी, वो ख़त्म हो जाएगी. देखते हैं साजिद, इंसान भी एक बहुत ताकतवर चीज़ है. जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत बहुत ज़ोरदार चीज़ है. हम देखते हैं, और हर चीज़ को आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और बुरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपके ऊपर है. और एक टेक्नोलॉजी में एक फ़ायदा है कि इंफॉर्मेशन जो है, देखिए हम पीछे रह गए. इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है. इंशाल्लाह ये एक हिस्सा होगा कि सारी कि इंफॉर्मेशन शेयर की जाए. खवातीन साहब बहुत बोल रहा है, इसकी थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ. मैं भी सांस लेता हूँ, आप भी लें. ब्रेक के बाद मिलते हैं. आर्टिस्ट का जो जहन है, जो दिमाग है, वो लोग ये समझते हैं कि वो प्रेजेंट में नहीं रहता. वो रहता ही नहीं है एक्चुअली इस दुनिया में. वो तख़य्युलात की दुनिया में रहता है, ख्वाब देखता रहता है. आप ऐसे हैं? या एक मेरे खुद की एक जगह है, और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है जो मुझे, और ये एक मुख्तलिफ जैसे चीज़ जब चीज़ बन रही होती है, जब हर चीज़ एक साथ आ रही होती है, तो एक किस्म का कनेक्शन होता है किसी और चीज़ के साथ.
that it is happening, چیزیں ہو رہی ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, اور ایسے لگتا ہے کہ خود بخود بن رہی ہیں. کچھ بھی کرنا نہیں ہے, کیا خیالات خود آتے ہیں یا آپ ان کو فارم کرتے ہیں؟ دونوں. نہیں, میں فزیکلی کام نہیں کر رہا ہوں, بٹ مینٹلی میں کام کر رہا ہوں. جی, یہ تھوڑی کہ جب آپ ورک شاپ جاتے ہیں یا آپ ہتھوڑا ہٹاتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں. ایک دماغی کام ہوتا ہے کہ آپ ہاٹ ٹب میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ناول پڑھ رہے ہیں, پھر بھی آئیڈیاز آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں. کبھی کبھی ایک چیز آتی ہے جو فلی فارم نہیں ہوتی اور جو کام کرنے کے وقت وہ بن جاتی ہے. کبھی ایک چیز آتی ہے جو ذرا اچھا, فارم یہ ہوتی بھی ہے. ہمارے یہاں تو یہ جیسے رائٹر ہے, جی. جب رائٹنگ میں یا ایکٹنگ میں بھی آپ جب شروع کرتے ہیں کوئی پروجیکٹ تو آپ سمجھتے ہیں 100 اگر اس کو ہم نے ایفرٹ اور کریٹیوٹی میں دینے تھے تو اس میں سے ہم صرف شاید 5 یا 6 اچیو کر سکتے ہیں. ہول کبھی بھی اچیو نہیں کیا جا سکتا. وہ جو 100 نمبر چاہیے تھے اس پروگرام میں ہم نہیں دے پاتے. تو از دیٹ ٹرو ود یو آلسو کہ جب آپ کریٹ نہیں, اس کے لیے جب بھی میں ایک زمانے میں زیور بھی بناتا تھا نا, اگر آپ کو یاد ہے. میرے پاس, میری بیوی کے پاس ہے. I know. میرے لیے یہ تھا کہ میں جو کچھ بھی کروں میں اپنے لیے کروں, اور مجھے کمپلیٹلی اون کرنا, یہ میری چیز ہے اور یہ میری مرضی ہے اور میں اخروٹ ہوں. اور یہی اور میں نے یہ رکھا ہے اب تک. یا تو اسکلپچر بنائے 20 فٹ کا, یا تو میں ایک چھوٹے سے بندے کی جوڑی بناؤں. یہ میری چیز ہے, میرے سے اندر آتی ہے نا, اون اٹ, یہ میرا ہے اور 100% میرا ہے. اگر میں پوچھوں کہ والدین تو تم کو چاہ نہیں رہے تھے تو کیوں بن گئے آرٹسٹ؟ I don't know ساجد, میرے پاس میری جان, میرا جب بھی پلان تھا یار نا. تجھے کچھ پتہ ہے؟ آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہے, آپ رہ کہاں رہے ہیں یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں جانی, جب بھی میں جا رہا تھا نا ییل, تو امریکہ میں ییل میں بٹ میں نے 4 سال اکنامکس کیے. نہیں, میں تم سے وہ جو مومنٹ ہے کہ جس وقت تم نے یہ ٹرانسفارمیشن سوچی, بیکاز یو نو جیمز جوائس وہ یہی کہتے ہیں نا, آپ دی پورٹریٹ آف این آرٹسٹ ایز اے ینگ مین میں, کہ اٹس دیٹ سیلف بلیف کہ نو آئی ایم این ایکٹر. جیسے میں ہوں میں اپنی گرل فرینڈ کو بتایا کرتا تھا ایک زمانے میں, میری جتنی بھی خواتین دوست میں کہ ایکٹر بنوں گا, وہ کہتی تھک آج تک نہیں بن سکا. لیکن the point is that you set yourself up for that, right? So what moment was it that you That's a funny question, ساجد. کون سا مومنٹ تھا اس کے لیے؟ اسکول میں تو میں نے ایکون کیا, میں نے آرٹ ہسٹری میں میجر کیا, میں نے اوارڈ ون کی, بٹ آئی واز لائک نہیں. somewhere I think شاید علی امام صاحب کے شو میں, جب بھی میں نے پہلے وہ انڈس ویلی میں جو انڈس گیلری میں نے نمائش کی تھی. تو ایک نیگیٹو انفلوئنس تھے علی امام صاحب. کئی دفعہ تو وہ منع کر دیتے تھے ہر چیز کو, وہ والے ٹیچر تھے جو کہتے تھے تیرے سے نہیں ہوگا, جا چلا جا. نہیں, آئی تھنک وہ وقت تھا. اس کے لیے اس وقت میرے والدین اتنے ایگر نہیں تھے کہ میں آرٹسٹ بنوں. میں جمشید روڈ جاتا تھا, ادھر بیٹھتا تھا. میں نے اپنی ویلڈنگ ٹیکنیکس جمشید روڈ پہ ساتھ کین سے ملے تم کبھی؟ نہیں, I never met him. تو کن لوگوں سے ملے ہیں اگر پاکستان میں؟ جو احمد پرویز, بشیر مرزا, بشیر شہزادہ. اور بشیر مرزا بہت پیارے آدمی تھے. I mean خوبصورت بھی تھے یار, خوبصورت تھے, بڑے چکنے آدمی تھے. ہر وقت ان کے ہاتھ میں ایک نئی گرل فرینڈ ہوتی تھی, اور ان کا دل بہت بڑا تھا. ان کا دل, اور پھر ان کی وہ گرل فرینڈ سارے ان کی پینٹنگ دیکھ غائب بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, دل کی بات ہے, دل کی بات ہے. آپ لوگ کھلے دل کے ہوتے ہیں, رائٹ؟ ایگزیکٹلی. آپ کے والد کا تو یہ تھا کہ وہ میوزیم بنانا چاہتے تھے, بنا گئے. جی جی جی. یہ میوزیم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ انہی کے خوابوں کی ایک تعمیر ہے. What are your dreams for Pakistan? میرے پاس کوئی خواب نہیں ہے جی, مجھے تو بس رہنا ہے اور آزاد ہونا ہے, رہنا بس جتنا. دیکھو شکر الحمدللہ اب تک میری زندگی آزاد رہی ہے, اور وہی مجھے کرنا ہے. اس لیے کچھ پتہ نہیں آدمی کیا چھوڑتا ہے, کچھ نہیں چھوڑتا. بہن کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ؟ بہت اچھی ہے. وہ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے, لکی گرل. وہ ادھر ہے, 2 بچے ان کے, زارا اور زاہد دونوں. Are you close to them? Sure. But not as much as you'd like to. دیکھیں ڈسٹینس ہوتا ہے نا ساجد, ایک فاصلہ. How many times do you talk to her? دیکھیں ساجد, آج کل تو ہمارے پاس جو مسئلے ہیں لینڈ گریبرز کے, اور جو 1 سال بعد میرے والدین کے مرڈر کے بعد سارے جو لینڈ گریبرز اور لینڈ مافیا اور سب کچھ انہوں نے ابھی تک ہو رہا ہے یہ, اور اب تک یہ چل رہا ہے لائرز کے ساتھ, اب تک یہ ساری ڈرامہ چل رہا ہے. تو ہماری جو کنورسیشن رہتی ہے میرے بہن کے ساتھ, وہ پریکٹیکل میٹرز پر ہوتی ہے, اسی پہ رہ جائے. How sad. بٹ ٹھیک ہے نا ساجد, وہ بھی ہو جائے گا. ساجد دیکھیں نہیں, لیکن میں ایک منٹ,
میں صرف یہ کہہ رہا ہوں امین کہ اف آپ جیسے اتنے پاورفل نون میں نہیں ہوں پاورفل. ارے بہت نون ہو تم, یہ تو تم اپنے آپ کو نہ سمجھو. میرے اوقات کا اچھی طرح پتہ نہیں, اوقات کا یہ کہ آپ دیکھیں وہ جو بھی آپ سمجھیں, لیکن یو آر اے ویری 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 بگ نیم. That's very kind of you, Sajid. ایوریبڈی نوز یو. ہمیں جب سمجھیں تو آپ جیسے آدمی کے ساتھ اگر یہ پرابلم لا کے حساب سے ہو رہی ہے, دیکھیں میری امید ہے کہ ساری چیز سیٹل ہو جائے گی, بٹ جو اصل چیز ہے وہ میرا کام ہے. میرا کام نہیں رکا, اور وہ میرے لیے پرائم امپورٹنس ہے. اس کے لیے مجھے پتہ ہے میرے والدین what they would have wanted out of me کہ آپ آگے چلیں. 2018 میں نے 2 نمائشیں کی, ایک روم میں گیلری آرٹ ماڈرن میں, جو ایک میوزیم ہے ماڈرن آرٹ کا, 4 مہینے چلی. وہاں پر ایک کلوئسٹر تھا, کرسچن کلوئسٹر تھا, اس کے اندر میں نے ایک گارڈن بنایا, میرے کیلیگرافک اسکلپچرز رکھے. اس کے بعد میٹیٹیو میں نمائش تھی جو ایک کنٹمپرری میوزیم ہے, بہت اچھے ریویوز ملے. لوور آپ گئے ہیں بھی دبئی ابو دھابی میں جو لوور بنا ہے؟ نہیں میں نہیں دیکھا ہوں. اچھا, انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ بلڈنگ بنا کے جی مجھے پتہ ہے. So it's come very close. اب ہمارے ہاں ابھی تک اس قریب کوئی بھی چیز نہیں ہے, تو کیا کبھی ایسے ہوگا کہ آپ سارے مل کے آرٹسٹ مل کے انشاءاللہ ساجد, انشاءاللہ. دیکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے کہ یہاں پر میوزیمز ہونے چاہیے پاکستان میں, اسپیشلی ان کراچی اور لاہور میں ہونے چاہیے. لاہور میں ایک لاہور میوزیم ہے, بٹ کنٹمپرری آرٹ کا کوئی میوزیم نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہوگا ساجد. اچھا, یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آئی وی ایس ہے لاہور میں, این سی اے ہے, یہ اس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں ان کی کوئی؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں ایم سی اے از این انسٹیٹیوشن, جی وہ ہمارے ٹاپ انسٹیٹیوشن ہے. آپ سیٹسفائیڈ, بہت خوش ہیں؟ آئی تھنک یس ایبسلیوٹلی. این سی اے کا تو آئی مین, اور گورنمنٹ چیز ہے جو چلتی ہے. بینگ فرام کراچی, جب یہ کوئی بھی گورنمنٹ چیز چلے نا, حیرانیت ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دل کی خوشی ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. کاش یہ پرائمری اسکول بھی چل جائے. یقین کریں امین صاحب, دل کے خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے, نہ پانی ہے نہ ایجوکیشن ہے. یقین کریں. نہیں دیکھیں این سی اے چلتا ہے اور زوردار چلتا ہے. یو نو جو ہم اپنا آرٹ سین کراچی میں دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این سی اے کا کیا انفلوئنس ہے کراچی میں. لیکن ایک بڑا افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پریولیج لوگوں کے پاس ایجوکیشن جا رہی ہے. بٹ بچہ این سی اے دیکھیے, این سی اے تو گورنمنٹ چیز ہے نا, اس کی فیس بہت. یار ساجد ایک اچھی چیز کو تو دیکھ مانو, این سی اے زندہ باد. یس, اور سلیم ہاشمی زندہ باد. یس, وائی ناٹ ساجد. میں یہی تو چاہتا ہوں. جب تک ہم اپنے ہیروز کو نہیں مانیں گے تو کیسے ہیروز ہونے والے ہیں؟ انڈس ویلی ایک مختلف چیز ہے, اس کے فیس ذرا زیادہ ہیں, وہ ذرا زیادہ ایلیٹسٹ ہے, بٹ این سی اے کا تو کوئی مقابلہ نہیں. کراچی یونیورسٹی ہے جو دریا قاضی نے شروع کی ہوئی ہے, انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے ٹو اسٹارٹ آرٹ ڈپارٹمنٹ. وڈ یو ریکمینڈ اٹ ٹو دی اسٹوڈنٹس کو کہ وہاں جائیں کراچی یونیورسٹی؟ آپ جائیں جدھر آپ کا دل بنے. دیکھیں ایک بلاوا ہوتا ہے, جدھر آپ کو جانا ہے ادھر آپ جائیں گے. تو ٹیکنالوجی سے ڈرنا چاہیے کہ اس کو اپنانا چاہیے؟ ہر چیز سے ڈرنا چاہیے. ڈرنا چاہیے, کیوں نہیں ڈریں. یہ بھی آرٹ ہے, یہ جو ویڈیو پہ کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ بھی آرٹ ہے. آف کورس آرٹ ہے, پرفارمنس آرٹ ہے. آئی مین ہر قسم کی چیزیں ہیں نا, آرٹ کا فیلڈ بہت کھل گیا ہے. دیکھیں میرا انٹرسٹ جو پرفارمنس آرٹ, میں نے لاسٹ ایئر شو کیا تھا پیرس میں, 1 نائٹ اسٹینڈ, اور اس میں 33 آرٹسٹ تھے ساری دنیا کے اکراس, جو 2 گھنٹے میں. یہاں آرٹ ولیج بننا چاہیے. آرٹ ولیج نہیں, آرٹ ولیج نہیں, میوزیمس ہونے چاہیے. میوزیمس ہونے چاہیے. مجھے کوئی گاؤں میں نہیں رہنا, میں شہر میں رہتا ہوں. کراچی پہ آ جائیں. کراچی کے ایز اے سٹی کیسے دیکھا ہے آپ؟ نہیں یار, ایسے نہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں, دیکھیں بیچارہ کراچی ملک کا مسکین شہر ہے. سارے پیسے ہم بناتے ہیں, کوئی پیسے ادھر نہیں واپس آتے. ہمارے سڑکوں کو دیکھ لیں, سب جگہ کو دیکھ لیں, ہم مسکین ہیں نا جی. نہیں وہ دیکھیں پورا پاکستان میں پھیلتا ہے وہ پیسہ. نہیں, آپ لاہور چلے جائیں اور اسلام آباد چلے جائیں, ان کا آپ انفراسٹرکچر دیکھیں گے, حیران ہو جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, وہ بھی اپنے ہی ہیں, آپ کے اپنے ہی ہیں, الگ کیا بات ہے ایسی. چلیں یہ آپ پنجابی ہے نا جانی, گل کر کے دل دکھا دیتا ہے تو یار یہ مجھ پہ الزام نہ لیں. دیکھیے میں پنجابی بلوچی سب کچھ ہوں. نہیں آپ پنجابی ہیں. یہ دیکھا, میں نے آپ کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. پھوڑ دے, کوئی بات نہیں, میرا بھانڈا پھوٹتا رہتا ہے پھر جمع ہو جاتا ہے. The point is کراچی کو کس طرح سے ٹھیک کیا جائے. چلو یہ who knows that ساجد, میں اتنا بڑا ایسی بڑی باتیں I don't know ساجد. خالی مجھے یہ پتا ہے کہ ہم ہر وقت بڑا پکچر دیکھتے ہیں. اگر سارے لوگ بس اپنا کام کر لیں, جو پولیس مین ہے وہ کر لیں, جو ہماری ٹرین چلے گی آگے.
ذرا سا کرپشن ختم ہو جائے اور ہم سب یہ اسلام کا نام سب لیتے ہیں نا، اسلام اسلام اسلام، پر اگر ہم صحیح معنی سے اس کو فالو کریں، کرپشن، سچائی، یہ ساری چیزیں رکھیں تو ہم آگے جائیں گے ساجد، ہم سب ساتھ چلیں گے. جی باتیں چلتی رہیں گی امین سے. ایک چھوٹا سا بریک، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے زندگی ود ساجد حسن. اسکول میں اس کو کیسے انٹروڈیوس کریں آرٹس کو، اس میں رینفو، کیونکہ جو باہر کے سسٹمز ہیں وہ بچے کو شروع سے ہی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، اس کے ایپٹیٹیوڈ کو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بننے والا ہے. جانی دیکھیں ہماری ایجوکیشن سسٹم بہت اچھی آرٹ کی. اصل پرابلم ہے جب ایک جوان آرٹسٹ نکلتا ہے آرٹ اسکول سے، وہ کیا کرے گا؟ وہ پیسے کیسے کمائے گا؟ ہم سب کو پیسے کمانے ساجد جان، کوئی سب کے ورثے نہیں بنے ہوئے جیسے آپ کی طرح، میرا تو پاکستان ورثہ ہے. جائیداد نہیں. جلدے رہو تسی، تہاڈا کی ہے، تسی جلدے رہتے ہو، تہانوں دتی تے ہر چیز. نہیں بٹ وہ بہت ضروری ہے. جب یہ میں آج کل مجھے نئی نسل سے بالکل پیار نہیں ہے، بٹ فار سم ریزن میں ان سب کے ساتھ کافی کام کرتا ہوں. کیوں پیار نہیں ہے؟ بس پھاڑ میں جائے سارے لوگ. کیوں؟ لسن نہیں کیوں ایسا کیا کر دیا آپ نے؟ نہیں بٹ جب یہ جو نئے بچے نکلتے ہیں اسکول سے، ان کے لیے کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، کوئی سپورٹ سسٹم نہیں ہوتی. گیلریز بہت مشکل ہے، وہ کوئی نمائش پہلے پرنٹ ہوا کرتا تھا، وہ پرنٹ بھی اب ختم ہوتا ہے. پرنٹ میڈیا میں جو اخبار تھے، میگزین وہ بھی ختم ہو گیا. بٹ اصل چیز ہے کہ گیلریز بہت کم ہیں، ان کے لیے کوئی پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر، کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ جو نکلتے ہیں اور فار سم ریزن ہمارا ملک بس آرٹسٹ بناتے جاتا ہے. پھر آخر میں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اگر ان میں طاقت ہے تو وہ جائیں گے آگے، بٹ ذرا سے زیادہ سپورٹ ہمیں دینا چاہیے جو لوگ نکل رہے ہیں. تو اب جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس میں آپ کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں، ٹیلنٹ دیکھتے ہیں؟ آف کورس ساجد، آف کورس. یار آپ کو میں بتاؤں، یہاں اگر آپ کوئز کا کوئی پروگرام کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں. ریئلی؟ آپ مے بی ہم مختلف ملک میں رہتے ہیں، اس کے لیے دیکھیں یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے. اچھا، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اور میں سخت ہوں ان کے ساتھ. میں کبھی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا ہوں یا کہ او بیٹے نہیں 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 نہیں، آئی ایم اے ٹف گائے. اور جب جیسے بینالے کو لے لیں، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. 3 میرے اسسٹنٹ کیوریٹرز تھے جوان، نہ تو میں ان کو پیسے دے سکا، میں شور مچایا ان کے اوپر ایوری ڈے دھاڑ دھاڑ دھاڑ، بٹ انہوں نے کام کیا. ان میں ایک بلیف تھا. اچھا آج اس بات اور میں ان کو پسند نہیں کرتا، میں نئے نسل کو نہیں پسند کرتا. آئی ڈونٹ لائک ینگ پیپل. مذاق کر رہے ہیں. نہیں، آئی ایم ناٹ مذاقing. میں مذاق نہیں، ایسی بات نہیں کر. امین نئی نسل ناراض ہو جائے گی ہم سے یار، ایسا نہیں کہتے. اچھا ایک منٹ، خواتین حضرات اب آ جائیں اس پہ ذرا کہ می ٹو موومنٹ، نئی فیمنزم. نہیں یہ ضروری چیز ہے نا ساجد. دیکھیں میری امی، دیکھیں میں اپنی امی کا بیٹا ہوں. میری امی طاقتور تھی بالکل، اور ایسی ہونا چاہیے. ماڈرن وومن تھی، ماڈرن وومن طاقتور تھی، پاکستانی وومن تھی، پاکستانی خواتین تھی، اینڈ ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمارا جو میں نے اپنی جنریشن میں دیکھا ہوا ہے، جو بھی جس نے بھی چیزوں کو ریولوشن جہاد کیا ہوا، چینج کیا ہوا ہے، وہ خواتین ہیں. آئی ایم اے بلیور ان ویمن. اور ان کو بالکل دینا پڑے گا، ان کو طاقت دینی پڑے گی. عورت راج ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یس، مردوں کو کچھ نہیں ملنا چاہیے؟ مردے تو یار مرد کو بھی کچھ دو تھوڑا بہت، ایسا ہے کریڈٹ تھوڑا سا دے دو. امین پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے ڈھیلے مرد کے بارے میں اس قسم کی باتیں. مرد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کس قسم کی مخلوق ہے یہ؟ دیکھیں جب تک آپ اپنی خواتین کو طاقتور نہیں بنائیں گے ہم کچھ نہیں رہیں گے. نہیں میں مرد کے بارے میں پوچھو. میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہوں، ہے بھی اور نہیں بھی ہے. مرد ضروری نہیں ہے. نو کامنٹ. اب نیو گورنمنٹ اب جو فارم ہوئی ہے اس کا جو سب سے بڑا جو ایک قدم ہے وہ ہے ٹورزم کی جانب. اور ٹورزم ہم چاہتے ہیں کہ ہو پاکستان میں لوگ آئے. انڈیا تو آپ جاتے رہتے ہیں تو وہاں تو میں نہیں جاتا انڈیا. میں لاسٹ ٹائم گیا تھا 2006 یا 7 میں. میں تو 2-3 دفعہ گیا ہوں جی. تو وہاں میں دیکھا وہاں بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں. جی ہمارے یہاں بہت کم ہیں. جی لوگ ہمارے سے ڈرتے نا ساجد. آپ سے ڈرتے ہو؟ ڈرنا بھی چاہیے. آپ سے ڈرتے ہوں گے، مجھے کیوں ڈرتے ہوں گے؟ نہیں ایسے
हमारे से तो सब यार, डरते ये हैं ऐसे ना, like perception है it's true मतलब। though, ये अगर आप बाहर जाओ कह के आप पाकिस्तानी तो बड़ा रिएक्शन एज होता अ है। थिंक टैंक, हाउ डू यू चेंज इट, हाउ डू यू चेंज दिस परसेप्शन? क्योंकि ऐसा है नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा ख्याल भी करते हैं। बिल्कुल। तो अब ये जो इन लाइन विद द टूरिज्म पॉलिसी, क्या करना चाहिए हमें? देखिए नंबर वन, अगर कोई अप कंट्री जाए पहाड़ों में, हर 2 ब्लॉक रोड ब्लॉक होते हैं जिधर वो चेकिंग होती है सबकी। ये छोटी छोटी चीज़ों को हटा दें आप, और खुद ब खुद चीज़ें शुरुआत हो जाएगी हाँ, चीज़ों की। बिल्कुल ऐसे। और आजकल तो और जो भी आता है दे फॉल इन लव विद दिस प्लेस, राइट? जो भी बाहर से आता है वो भूलता नहीं है पाकिस्तान को। Absolutely, बिल्कुल I mean, ऐसे। मुझे तो कोई प्यार नहीं है इस जगह के लिए, बट जो भी आता है वो प्यार करता है इस जगह ये से। बात सच है। कि देखें हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है तो, और खाने, और खाने और खूबसूरत लोग, जो तुम खाने और इधर, खूबसूरत लोग को तो ना भूलो ना जानी, हम इतने अच्छे पता नहीं but- किसकी बात कर रहा है। मैं पूछ रहा था खाने के बारे में बताओ। व्हाट डू यू ईट? गोश्त देसी पसंद है या दोनों अंग्रेजी और देसी ज़्यादा? एनीथिंग? एनीथिंग। डू यू कुक योरसेल्फ? जी, व्हाट डू यू कुक? जब भी मैं अमेरिका में रहता था तो मैं देसी बनाता था, यहाँ पर मैं अंग्रेजी बनाता अंग्रेजी हूँ। बता, सही है मिल ना? जाती चीज़ें, सारी चीज़ें मिल जाती इंग्रेडिएंट्स हैं। मिल जाती हैं। यार जो फ्रेश है, आदमी को जो बनाना चाहिए जो ताज़ा हो, जो मिल जाए, सब खा लेते हो? मैं सब खा लेता हूँ। एक्सरसाइज एक्सरसाइज या मैं स्विम करता हूँ। करते हो? जी, कितने हफ्ते में कितनी दफ़ा? मैं हर रोज़ करता था। जब भी मैं स्विम करता मैं हर रोज़ अभी 6 days। अब कितने दिन हो गए हैं? अभी 1 हफ्ता हो गया मैंने नहीं किया। बचपन से ये स्विमिंग? नहीं, ये मैंने लेटर इन लाइफ शुरू किया। इसके लिए मैं बहुत स्ट्रेस्ड आदमी हूँ, ज़रा सा अपटाइट हूँ, तो ये चीज़ें मैं अपने बदन के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने दिमाग के लिए करता हूँ। आदमी एक ज़रा रिलैक्स हो जाता है। तो क्या इसके अलावा मतलब ये नहीं कि पेंटिंग और स्कल्पचर के अलावा, स्कल्पचरिंग के अलावा क्या करते हैं? क्या? ये सवाल, ये बहुत खुश रहते हैं। मैं पेरिस जाता था। ट्रम्प के बारे में क्या कहते? व्हाट डू यू थिंक अबाउट ट्रम्प? What does anybody think about Trump? वो खुद ही है ना, एक फिनोमेना है जी। American- उन्होंने तो सारे रूल्स को तोड़ दिया है। सीपेक से हमारे में क्या फर्क पड़ेगा? Well, इंशाल्लाह प्रॉस्पेरिटी आएगी। इंशाल्लाह देखिए ना, वेट एंड सी। एक ज़ेन मास्टर ने कहा था, वेट एंड सी। आप सब्र करें और देखें क्या क्या होता है। बट आखिरकार हम बाहर से मदद नहीं ले सकते। हम अपने आप को खुद को बेहतर करना चाहिए। ये नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि अमेरिका से आएगा तो इधर से आएगा तो उधर से आएगा। हमारे पास सब अब कुछ है। इस मुल्क में सब कुछ है जी। बस आई एम अ रियल बिलीव इन दैट। तो जिंदगी दुख है या खुशी है? जिंदगी प्यार है जी। ना दुख है ना खुशी है। ये प्यार है, प्यार में दोनों होता है। जो भी कुछ है मोहब्बत का फैला हुआ है। दैट्स राइट। ख़वातीन और हज़रात, ये थे अमीन गुल जी, आप देख रहे थे ज़िंदगी विद साजिद हसन एट ज़िंदगी एयर। ये जो ऐसे आर्टिस्ट जिनको हम टाइमलेस कहेंगे, जिनको हम ये कहेंगे कि ये वो लोग हैं कि जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी उन सोचों को कि जो हम आम आदमी शायद उनको ढाल नहीं सकता हकीकतों में। तो इनके स्कल्पचर के थ्रू अगर आप देखें, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर मुझे उम्मीद है कि किसी दिन एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनेगा पाकिस्तान का, जो अमीन गुल जी बनाएगा, और वो पोर्ट से आप देख सकेंगे, दूर से कुछ 200 मील दूर से आप देख सकेंगे, इतना बड़ा होगा। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हम सब लोग मिल के अमीन को एम्पावर करें और इन आर्टिस्ट को एम्पावर करें जो दुनिया में जाके पाकिस्तान के बारे में बताएं कि हम आम आदमी से बहुत आगे हैं, हमारे पास बेतहाशा आर्ट है, तहजीब है, और सबसे बड़ी बात जैसे अमीन कहते हैं हमारे पास प्यार है। थैंक यू।